بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ کرکٹر ہرشل گبز کشمیر پریمیئر لیگ کے خلاف بھارتی رویے پر پھٹ پڑے۔ افغانستان میں اقوام متحدہ کے دفتر پر حملہ، گارڈ ہلاک۔ شہباز شریف کی پارٹی قیادت چھوڑنے کی خبر۔ یورپی یونین نے بھی مقبوضہ وادی کے حق میں آواز اٹھا دی۔ کسی بھی وائرس کو جگڑنے کے لیے ڈی این اے پھندا تیار۔ خلیج عمان میں اسرائیلی کمپنی کے آئل ٹینکر پر حملہ، 2 افراد ہلاک۔ شوگر کا یہ پیوند حسب ضرورت انسولین خارج کر سکتا ہے۔ یادداشت جانے پر 36 سالہ آدمی خود کو 16 سالہ لڑکا سمجھنے لگا۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ ساؤتھ افریقی کرکٹر ہرشل گبز نے کشمیر پریمیئر لیگ کے خلاف بھارتی سازشیں بے نقاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتی بورڈ نے دباؤ ڈال کر مجھے کشمیر پریمیئر لیگ میں شرکت سے روکنے کی کوشش کی۔ تاہم بھارتی کرکٹ بورڈ کا دباؤ اور کھیل میں سیاسی ایجنڈا لانا غیر ضروری ہے۔ ہرشل گبز نے کہا کہ مجھے دھمکی دی گئی ہے کہ اگر کشمیر پریمیئر لیگ میں شرکت کی تو آئندہ بھارت میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ مجھے کرکٹ سے متعلق کام سے بھی روکنے کی دھمکیاں دی گئی۔ افغانستان میں اقوام متحدہ کے دفتر پر حملے میں ایک سیکیورٹی گارڈ کی ہلاکت کی تصدیق کی گئی ہے۔ افغانستان کے مغربی صوبے ہرات کے مرکزی شہر میں حکومت مخالف عناصر نے ان کے کمپاؤنڈ پر حملہ کیا، جس میں کم از کم ایک سیکیورٹی گارڈ کی ہلاکت ہوئی ہے۔ حکام نے کہا ہے کہ ہرات میں اقوام متحدہ کے دفتر پر راکٹ کے ذریعے حملہ کیا گیا اور فائرنگ بھی کی گئی۔ حکام کے مطابق یہ حملہ طالبان کے شہر میں داخل ہونے کے کچھ گھنٹے بعد کیا گیا۔ ہرات میں اقوام متحدہ کے دفتر کے قریب افغان سیکیورٹی فورسز اور طالبان کے درمیان شدید لڑائی جاری ہے۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ عالمی ادارہ متعلقہ فریقین سے رابطے میں ہے اور فوری طور پر واقعے کی مکمل تفصیلات کے حصول کی کوشش کر رہا ہے۔ فوری طور پر یہ واضح نہیں ہو سکا کہ اقوام متحدہ کے دفتر پر حملہ کس نے کیا، تاہم ایک مغربی سیکیورٹی اہلکار نے بتایا ہے کہ ہرات شہر میں تمام غیر ملکی ڈپلومیٹک کمپاؤنڈز کو ہائی الرٹ پر رکھا گیا ہے۔ وائٹ ہاؤس نے ایک بیان میں افغانستان میں تشدد میں کمی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ ہرات میں اقوام متحدہ کے دفتر پر حملے کی سخت مذمت کرتا ہے۔ دوسری طرف طالبان نے حملے کے بعد کہا ہے کہ ممکن ہے کہ گارڈ 2 طرفہ فائرنگ کی زد میں آ گیا ہو، کیونکہ اقوام متحدہ کے دفتر کے قریب ہی شدید لڑائی جاری ہے۔ طالبان کے مطابق ہم نے اس کو گھیرے میں لے لیا ہے، اب کمپاؤنڈ کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ رانا ثناء اللہ نے شہباز شریف کی قیادت چھوڑنے کی اطلاعات کو جھوٹا قرار دے دیا ہے۔ رانا ثناء اللہ کے خلاف منشیات برآمدگی کیس کی سماعت ہوئی۔ رانا ثناء اللہ سمیت 3 ملزمان نے عدالت میں پیش ہو کر حاضری مکمل کروائی، تاہم شریک ملزم اکرم کی عدم حاضری کے باعث فرد جرم عائد نہ ہو سکی۔ عدالت نے رانا ثناء اللہ کو فرد جرم کے لیے 11 ستمبر کو طلب کر لیا ہے۔ رانا ثناء اللہ نے سیالکوٹ الیکشن پر اعتراضات اٹھاتے ہوئے کہا ہے کہ اس مرتبہ دھاندلی کا طریقہ کار تبدیل کیا گیا۔ پہلی دفعہ ہوا کہ جنرل الیکشن سے زیادہ ووٹ ضمنی الیکشن میں پڑے۔ کشمیر الیکشن میں بھی اسی طرح کیا گیا۔ رانا ثناء اللہ نے شہباز شریف کی قیادت چھوڑنے کی اطلاعات کو جھوٹا قرار دیتے ہوئے کہا کہ ایسی باتوں میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ شہباز شریف ہماری پارٹی کے صدر ہیں، میری طرح شہباز شریف کے لیڈر بھی میاں نواز شریف ہی ہیں۔ شہباز شریف پارٹی کے ساتھ ہیں اور رہیں گے۔
یورپین پارلیمنٹ کے 16 ارکان نے مقبوضہ وادی میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں پر اظہار تشویش کیا ہے۔ یورپی پارلیمنٹ کے 16 ارکان نے یورپی کمیشن کے صدر اور نائب صدر جوزف بوریل کو خط لکھ کر ان کی توجہ مقبوضہ وادی میں انسانی حقوق کی بدترین صورتحال کی طرف دلائی ہے۔ 2019 میں بھارتی زیر تسلط وادی کی خصوصی حیثیت کے خاتمے کے بعد سے لاک ڈاؤن کا شکار ہے، جس کے تحت نقل و حرکت، معلومات تک رسائی، صحت، تعلیم اور آزادی اظہار پر پابندی ہے، جس کی شدت میں کورونا کی وبا سے اضافہ ہوا ہے۔ مقبوضہ وادی کی حمایت میں آواز اٹھانے اور صورتحال کی مذمت کرنے پر صحافیوں اور انسانی حقوق کا دفاع کرنے والوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ عوامی اجتماعات پر پابندی ہے۔ نوجوانوں اور ارکان اسمبلی سمیت سینکڑوں لوگ زیر حراست ہیں۔ انسانی بحران کے ساتھ ساتھ مسئلہ کشمیر سے جنوبی ایشیا کے امن، استحکام اور سیکیورٹی کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ اس کے باعث دو ایٹمی ملکوں کے درمیان آگ بھڑکنے کا خدشہ ہے۔ ہم فکر مند ہیں کہ کسی بھی غلط اندازے کے خطرناک رزلٹ لاحق ہو سکتے ہیں۔ وہاں نازک سیکیورٹی صورتحال مزید بدتر ہوئی ہے، کیونکہ مقامی آبادی مقبوضہ وادی کی خصوصی حیثیت کی منسوخی اور متضاد ہندوستانی شہریت ترمیمی ایکٹ کے خلاف احتجاج کر رہی ہیں، جس سے وادی میں بدامنی کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے، جس کے نتیجے میں بھارتی اور پاک افواج کے مابین تناؤ بھی بڑھا ہے۔ خط میں مزید کہا گیا ہے کہ جناب صدر صاحب، عالمی انسانی حقوق کی حیثیت سے یورپی یونین کو مقبوضہ وادی میں انسانی حقوق کی پامالیوں کے خلاف آواز اٹھانا چاہیے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یورپی یونین کو عالمی برادری کے ذریعے کشمیریوں سے کیے گئے وعدوں اور اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد کے لیے سازگار ماحول پیدا، جبکہ پاکستانی اور بھارتی شراکت داروں کے ساتھ ہر ممکن تعاون کے لیے اپنے تمام تر وسائل کو بروئے کار لانا ہوگا۔ یہ انتہائی اہم ہے کہ کشمیریوں کی آوازیں سنی جائیں، ان کی خواہشات پر عمل کرتے ہوئے انہیں اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا موقع دیا جائے۔ انہوں نے خط میں کہا کہ آپ پر صدر اور نائب صدر ہونے کی حیثیت سے ہم یورپی یونین کی طرف سے زور دیتے ہیں کہ مقبوضہ وادی میں انسانی حقوق اور بنیادی آزادی کے خلاف ورزیوں پر ہماری شدید تشویش بھارتی حکومت کو پہنچائی جائے۔ بدترین صورتحال کے خاتمے کے لیے فوری کارروائی کی جائے۔ خطے کے استحکام، کشمیریوں کی خواہشات کے مطابق مسئلے کے پرامن حل، پاکستان، بھارت اور مقبوضہ وادی کے نمائندوں کے درمیان مکالمے کے لیے اپنے تعلقات کو استعمال کیا جائے۔ وائرسز نے ہماری زندگی اجیرن کر رکھی ہے، جس کی تازہ مثال کورونا کی ہے۔ اب ماہرین نے وائرس پکڑنے کے لیے DNA کے پھندے تیار کیے ہیں، جس میں وائرس پھنس جاتا ہے اور اندر جا کر تلف ہو جاتا ہے۔ ٹیکنیکل یونیورسٹی آف میونخ TUM کے ماہرین نے اوریگامی انداز میں DNA فولڈنگ کی بدولت پھندے بنائے ہیں اور انہیں نینو کیپسول میں بھرا جا سکتا ہے۔ ایک شکنجے میں کئی مقامات پر وائرسز پھانسے جا سکتے ہیں، اسی طرح وائرس مزید پھیلنے سے رک جاتا ہے۔ DNA اوریگامی سے 180 حصوں پر مشتمل نصف فولڈ تیار کیا گیا ہے، جس کے درمیان کی جگہ خالی ہے جہاں وائرس بیٹھ جاتا ہے۔ مختلف تجربات میں اس میں وائرس اور انسانی خلیات کو کامیابی سے جکڑا گیا ہے۔ اسی طرح 24 گھنٹے تک ہیپاٹائٹس B کو بھی گرفتار کیا گیا ہے۔ DNA کی سلاخوں میں بند وائرس کسی کام کا نہیں رہتا اور نہ ہی ان کی تعداد بڑھتی ہے۔ تحقیق کرنے والے ڈاکٹر سائنسدان ہینڈرک ٹائز نے کہا ہے کہ اپنی جسامت کی بنا پر یہ وائرس کی تباہی کو روک سکتا ہے۔ ایک شکنجے میں 5 مقامات ہیں جو اس کو گرفتار کر لیتے ہیں۔ اس طرح کئی کیس میں 80% کامیابی حاصل کی گئی ہے۔ DNA شکنجے کو جسم میں دوا پہنچانے اور جین تھراپی کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح یہ دواؤں کی سواری بھی بن سکتا ہے۔
بحیرہ عرب میں عمان کے جزیرے سے کچھ دوری پر اسرائیلی آئل ٹینکر پر حملے میں عملے کے 2 ارکان ہلاک ہو گئے ہیں۔ بحیرہ عرب میں عمان کے جزیرے مسیرہ کے نزدیک اسرائیلی ٹینکر پر حملہ ہوا ہے۔ برطانوی آرمی نے دعویٰ کیا ہے کہ عمان کے دارالحکومت سے 300 کلومیٹر کی دوری پر جزیرہ مسیرہ کے قریب ایک بحری جہاز پر حملہ کیا گیا ہے، تاہم اس کی تفصیلات جاری نہیں کی گئی ہیں۔ ادھر اسرائیلی تاجر کی برطانوی کمپنی زوڈجاک میری ٹائم کی سابق امریکی صدر ٹرمپ کی ایران سے متعلق پالیسیوں کے نتیجے میں پیدا ہونے والے تناؤ سے خلیجی پانیوں میں آئل ٹینکرز کے حملوں کا آغاز ہوا تھا، تاہم تاحال کسی گروپ کی جانب سے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی گئی ہے۔ اس خبر سے متعلق مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔ 3D پرنٹنگ اور جدید ترین حیاتیاتی مادوں سے ایک پابند تیار کیا گیا ہے جو ٹائپ 1 شوگر مریضوں کے لیے حسب ضرورت انسولین خارج کرتا رہے گا۔ یہ تحقیق اپنے آخری مراحل میں ہے، جسے رائس یونیورسٹی کے بائیو انجینئر نے ڈیزائن کیا ہے۔ اسے شوگر کی عالمی تنظیم JDRF نے ڈیزائن کیا ہے۔ یہ کاوش 2 PhD طالبہ اور ان کے استاد نے کی ہے، جن کے نام امید وائسے اور جارڈن ملر ہے۔ جارڈن ملر گزشتہ 15 سال سے ایسے پابند کی تیاری کر رہے تھے۔ اس میں انسانی خلیات یعنی سٹیم سیلز کو بائیو انجینئرنگ سے بدل کر ایسے بیٹا خلیات میں بدلا گیا ہے جو وقت پڑنے پر انسولین کی درست مقدار خارج کرتے ہیں۔ اس طرح خون میں شوگر گلوکوز کی مقدار کو ایک خاص درجے پر رکھا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر ملر کہتے ہیں کہ انسانی لبلبے میں خلیات ایک خاص انداز سے مرتب ہوتے ہیں اور ان میں خون کی رگیں ایک انداز سے مرتب ہوتی ہیں۔ دونوں ماہرین نے فطرت کے یہ نقوش ایک چپ پر چھاپنے کا ارادہ کیا اور اس پر دن رات تحقیق کی۔ اس ضمن میں پہلا ہدف ٹائپ 1 شوگر کو بنایا گیا، جو کہ ایک امنیاتی بیماری ہے۔ اس بیماری میں لبلبہ انسولین کی افزائش روک دیتا ہے، جسے ٹیکوں سے پورا کیا جاتا ہے۔ اس کام کے لیے بیٹا سیلز کو جینیاتی انجینئرنگ سے گزارا گیا تھا، جو خون کی سطح میں اتار چڑھاؤ کو فوری طور پر محسوس کر سکتے تھے، لیکن اس کے لیے ضروری تھا کہ پیوند کو جسم کے اس مقام پر لگایا جائے جہاں وہ خون میں شوگر کی زیادتی کو محسوس کر کے اصل لبلبے کی طرح انسولین خارج کر سکے۔ انسولین بنانے والے خلیات کو احتیاط سے ایک ہائیڈروجل پر رکھا گیا۔ ہائیڈروجل کا یہ طریقہ قلبی علاج میں خلیات کو کیپسول بند کرنے میں اپنی افادیت ثابت کر چکا ہے۔ ان گول موتی نما کیپسول، جن میں اتنے باریک سوراخ بنائے گئے ہیں جن سے انسولین خارج ہوتی رہتی ہے، ایک پابند کئی ماہ یا 1 سال تک انسولین خارج کرنے کے لیے کافی ہوگا۔ کسی حادثے کی وجہ سے یادداشت چلے جانے کی کہانیاں اکثر فلموں اور ڈراموں میں ہی دکھائی دیتی ہیں، لیکن ایسا ہی ایک سچا واقعہ امریکی ریاست ٹیکساس میں ہو چکا ہے، جو آج کل سوشل میڈیا پر بھی خوب وائرل ہو رہا ہے۔ ڈینیل پورٹر نامی ایک 36 سالہ شخص جب پچھلے سال ایک صبح بیدار ہوا تو وہ اپنی 20 سالہ زندگی بھول چکا تھا اور خود کو اسکول میں پڑھنے والا 16 سالہ لڑکا سمجھ رہا تھا۔ اس کی یہ کیفیت آج تک برقرار ہے۔ اس کی شادی 2010 میں ہوئی تھی اور آج اس کی بیٹی 10 سال کی ہو چکی ہے۔ اس قصے کی ابتدا پچھلے سال جون میں ہوئی، جب ڈینیل اپنی بیوی اور بچے کے ساتھ اپنے والدین کے گھر منتقل ہوا تھا۔ والدین کے گھر پر وہ اسی کمرے میں رہ رہا تھا جہاں وہ شادی سے پہلے اسکول کے زمانے میں رہا کرتا تھا۔ ایک صبح جب وہ اٹھا تو اپنی پچھلی 20 سالہ زندگی بھول چکا تھا اور خود کو 16 سالہ لڑکا سمجھ رہا تھا۔ ڈینیل کی بیوی رُت اس کے ساتھ ہی سو رہی تھی، جسے دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا کہ آخر یہ کون ہے۔ اسی پریشانی میں اس نے بستر چھوڑا اور آئینے کے سامنے پہنچا تو کسی موٹے ادھیڑ عمر آدمی کا عکس دیکھ کر مزید حیران ہو گیا۔ وہ سمجھا کہ شاید اسے اغوا کر لیا گیا ہے اور وہ کمرے سے فرار ہونے کے لیے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اسی دوران اس کی بیوی رُت بھی جاگ چکی تھی، جسے دیکھ کر ڈینیل خوفزدہ ہو گیا۔ بیوی کے بہت یاد دلانے پر بھی اسے کچھ یاد نہ آیا۔
تھوڑی ہی دیر میں ڈینیل کے والدین کو بھی اس بارے میں معلوم ہو گیا اور انہوں نے اپنے بیٹے کو پچھلے 20 سال میں ہونے والے واقعات یاد دلانا چاہے، مگر وہ بھی ناکام رہے۔ اسے نہ تو یہ یاد تھا کہ اس کی شادی ہو چکی ہے اور نہ ہی اپنی بیٹی یاد تھی جو اس وقت 9 سال یا 10 سال کی ہو چکی تھی۔ فوری طور پر ڈاکٹر سے معائنہ کروانے پر معلوم ہوا کہ ڈینیل کی یادداشت جا چکی ہے، البتہ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے اور اس کی یہ یادداشت کچھ عرصے میں واپس آ جائے گی۔ پھر دن پر دن گزرتے گئے، لیکن ڈینیل کی حالت آج تک 1 سال گزر جانے کے بعد بھی ویسی کی ویسی ہی ہے۔ وہ آج بھی خود کو اسکول میں پڑھنے والا لڑکا سمجھ رہا ہے، تاہم اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ اجنبیت کا 1 سال گزرنے کے بعد وہ ان سے خاصا مانوس ہو چکا ہے۔ یادداشت جانے کا یہ فلمی قسم کا واقعہ ڈاکٹروں کے لیے بھی حیران کن ہے، کیونکہ ڈینیل کی یادداشت کا ایک حصہ مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے، لیکن ہوش سنبھالنے سے لے کر 16 سال کی عمر کو پہنچنے تک تمام یادداشت بالکل محفوظ ہیں۔ ایسا کیوں ہوا ہے؟ اس سوال کا جواب ڈاکٹرز کے پاس بھی نہیں ہے۔ البتہ ڈاکٹرز کا خیال ہے کہ شاید اس کی وجہ ڈینیل کے دماغ پر مسلسل پڑنے والا دباؤ ہے، کیونکہ پچھلے چند سال سے وہ مسلسل شدید مشکلات کا شکار رہا ہے۔ پہلے اس کی نوکری گئی اور بعد میں جمع پونجی ختم ہو گئی، لہٰذا اسے کرائے کا مکان چھوڑ کر اپنے والدین کے گھر منتقل ہونا پڑا۔ ڈاکٹرز کا خیال ہے کہ ڈینیل کے دماغ پر ان حالات کا دباؤ ناقابل برداشت ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے اس کے ذہن نے لاشعوری طور پر 20 سال کی یادیں مکمل طور پر ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ البتہ یہ صرف ایک مفروضہ ہے، کیونکہ 2 دہائیوں پر پھیلی ہوئی یادیں اس طرح مکمل صاف ہو جانے کا کوئی عملی میکانزم آج تک ڈاکٹرز کے علم میں نہیں ہے۔ دوستو، دعا ہے کہ اگلے 5 سال کے لیے وزیر اعظم مودی کو بھی کوئی اسی قسم کا پیارا سا دورہ پڑ دے، تاکہ وہ ہر کالے قانون پر دستخط کرنا بھول جائے، ہر چیز بھول جائے، بس چائے بنانا نہ بھولے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔